غریب قریب تشریف لے آئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير منار الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عامر ابن واصلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے. پوشیدہ معلومات نبی کریم علیہ السلام نے مجھے نہیں عطا فرمائی. مجھے تو جو باتیں پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہیں میں ان کو سب کے سامنے نقل کرتا ہوں، عام کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتا ہوں. من جملہ ان باتوں کے جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بتائی، یہ 4 باتیں بھی ہیں جو اس موقع پر میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی سے متعلق بعض تفصیلات صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھیں اور کسی کے علم میں وہ بات نہیں لائی گئی تھی. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی اولین جانشینی کا حق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوگا. لیکن یہ صرف مفروضہ ہے، من گھڑت بات ہے، کیونکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرما دی کہ کوئی مخفی اور پوشیدہ بات پیغمبر علیہ السلام نے مجھے نہیں بتائی. جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ عام کی جا رہی ہیں. ان میں سے 4 باتیں اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی، اور ان 4 باتوں کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ بعض اعمال وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم قرار دے دیتے ہیں. اس دنیا میں آنے والا ہر انسان قدم قدم پر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و عنایت کا محتاج ہے. باری تعالیٰ کی کرم فرمائی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو،
باری تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ مستغنی اور بے نیاز ہیں، انہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے تم میں سے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تو تم سب کا خاتمہ کر دے، تم پر فنا اور زوال کا دور آ جائے اور ایک نئی مخلوق کو باری تعالیٰ وجود عطا کر دیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو انسان قدم قدم پر اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و عنایت کا محتاج ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ وہ ان اعمال صالحہ کو انجام دے جو اللہ کی رحمت کی حصول یابی کا باعث اور ذریعہ بنتے ہیں، اور ان برے اعمال سے گریز کرے، اجتناب کرے، بچے جو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے اور اس کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ملعون قرار دیے جائیں گے اور رحمت سے محروم ہوں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا او محدثا، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ لوگ جو کسی ظالم کو پناہ دیتے ہیں۔ محدث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے کسی جنایت اور جرم کا ارتکاب کیا اور اس جرم کی پاداش میں وہ سزا کا مستحق قرار دیا گیا، وہ سزا سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا تلاش کرتا ہے، کسی کی مدد چاہتا ہے، کسی کی چھتری کے نیچے آنا چاہتا ہے کہ فلاں کا ساتھ مجھے مل جائے گا تو میں قانون کے شکنجے میں پھنس نہیں پاؤں گا، فلاں میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا تو مجھ سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا اور مجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ جو شخص اس طرح کی جنایت اور جرم کرنے والے لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں، وہ خود بھی ظلم اور ناانصافی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ جرم کرنے والا تو اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوگا ہی، مجرم کو پناہ دینے والے بھی اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت اختیار کرو، ان کی طرف قلب کا میلان مت کرو، ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے مت بنو، ورنہ جو آگ ان کو چھوئے گی اس آگ سے تم بھی نہیں بچ پاؤ۔ ظالموں کے ساتھ اگر ہمدردی کرنی ہے تو اس ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم سے ان کو باز رکھو، جبر و تشدد سے ان کو روکنے کی کوشش کرو، ان سے حقداروں کے حقوق دلواؤ۔ لیکن اگر ظالم کو تم پناہ دینے والے بنو گے اور ظالم کو سزا سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں جس درجہ مجرم و ظالم ہوگا اسی درجہ مجرم وہ شخص بھی ہوگا جو ظالم کو پناہ دے رہا ہے۔ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہمارا جھکاؤ اپنوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، ہمارے رشتہ دار کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، ہمارے دوست کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو ہم انصاف کا مظاہرہ عام طور پر نہیں کرتے، بلکہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح کرے چاہے غلط کرے۔ اگر ہمارا بھائی صحیح ہے تب تو اس کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں،
لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ بھائی ظلم کر رہا ہے تو شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ حقیقی بھائی ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ ہم انصاف کا مظاہرہ کریں، اور جو حق ہے اسے حق کہے، اور جو باطل ہے اسے باطل کہے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے کی گئی، اور جس کو نقل فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حدیث پاک کے اسی جز کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو دین میں کسی طرح کی زیادتی اور اضافہ کرنے والے لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں۔ یہ تو محدث پڑھا جائے گا یا محدث پڑھا جائے گا؟ اگر محدث پڑھا جائے دال کے فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک شخص غیر شرعی اعمال کو اختیار کر رہا ہے، رسوم و رواج کو انجام دے رہا ہے، وہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ جس کا ثبوت شریعت و سنت سے نہیں ملتا، تو ہماری ذمہ داری اس سے دوری بنائے رکھنے کی ہے اور اس کو صحیح راستے پر لانے کی فکر کرنے کی ہے۔ اگر ہم اس کو پناہ دیں گے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہم بدعت کی ترویج میں حصے دار بن جائیں گے، خلاف شرع کاموں کو عام کرنے میں حصے دار بن جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کو رائج کرے گا، وجود عطا کرے گا، تو وہ مردود ہے، ناقابل تسلیم ہے، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث پاک کا یہ جز دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں حق کا حامی، حق کا معین اور حق کا ساتھی بن کر زندگی گزارنی چاہیے، نہ کسی رسم و رواج کو عام کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور نہ کسی طرح کی جنایت اور جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو پناہ دینی چاہیے۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی، لعن اللہ من لعن والدیہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور پوچھا کہ حضرت، ماں باپ کو کون برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ ماں باپ کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ براہ راست کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اپنی ماں یا اپنے باپ کو گالی دے، برا بھلا کہیں، اور آج کی دنیا میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ ماں باپ کو برا بھلا کہنا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دوسری شکل یہ ہے کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب ام الرجل فیسب امہ۔ ڈائریکٹ تو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے تو دوسروں کے منہ میں بھی تو زبان ہے، وہ خاموش تھوڑے ہی رہیں گے۔ جب ہم ان کے ماں باپ تک پہنچیں گے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کو نہیں بخشیں گے۔ گویا کہ ہم نے دوسروں کے بڑوں کو برا بھلا کہہ کے اپنے بڑوں کو برا بھلا کہلوایا ہے۔
اس سے یہ ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرو، غصے میں بے لگام اور بے قابو مت ہو جاؤ، کہیں انجام کے اعتبار سے تمہیں خود ندامت و شرمندگی کا احساس کرنا پڑے اور معذرت کا اظہار کرنا پڑے۔ غصے میں آدمی بہت کچھ اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے اور اس کے نتائج بہت نقصان دہ شکل میں پھر انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین، بزرگوں اور بڑوں کے حقوق کی کامل طور پر ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر بھی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ جانور کے گلے پر اللہ کے نام پر چھری نہیں پھیرتے بلکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو ان کی یہ قربانی اور ان کا یہ ذبیحہ معتبر نہیں ہوگا، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے لوگ رحمت الہیہ سے محروم قرار دیے جائیں گے۔ آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ۔ اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر بھی ہو جو زمین کے نشانات کو مٹانے والے ہیں، بدلنے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب راستے بنے ہوئے نہیں تھے، صحراؤں میں اور جنگلوں میں سفر طے کیے جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، تو راستوں کے نشانات ہوا کرتے تھے، انہی نشانات پر لوگ چلتے تھے تو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ پاتے تھے۔ اگر کوئی نشانات سے ہٹ جاتا تھا تو وہ ایسا بھٹکتا تھا کہ اس کے لیے منزل تک پہنچنا انتہائی دشوار ہو جایا کرتا تھا، اور بہت سے لوگ تو اسی میں مارے جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ لق و دق صحرا ہوتے تھے جن کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحراؤں میں اور جنگلوں میں راستوں کے نشانات کو تبدیل کرنے کا کام کرے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ بہت سے لوگ راستہ بھٹکیں گے اور پھر ان کے لیے زندگی کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے، جو زمینیں ہوتی ہیں، کاشت کی زمینیں ہوں، کھیتی کی زمینیں ہوں، تو اس میں ملکیت کے امتیاز کے لیے ایک منڈیر کھڑی کر دی جاتی ہے کہ اس منڈیر تک ہماری زمین ہے، اس کے بعد تمہاری زمین ہے۔ کہیں پر تار لگائے جاتے ہیں، کہیں دیوار کی جاتی ہے، لیکن کھیتوں میں عام طور پر دیواریں نہیں ہوتی، وہاں تو منڈیریں ہی ہوتی ہیں، مٹی کو ذرا اونچا کر دیا جاتا ہے۔ اب کسی کی نیت کے اندر اگر خرابی آ جاتی ہے تو وہ اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے منڈیر کو اس طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ روزانہ تو آدمی اپنے کھیت کو ناپتا نہیں، بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ منڈیر کو ادھر کرتا رہتا ہے، ایک دن ایک بالشت کر دی، ایک ہفتے کے بعد ایک بالشت اور اندر کر دی۔ اس طرح وہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے رقبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو انسان کا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک ایک لمحے کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی حرکت کر کے اپنے رقبے کو بڑھائے گا اور دوسرے کی زمین پر قابض ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، سب کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔
اگر اس طرح ظالمانہ طور پر ہم دوسروں کے حقوق کو تلف کریں گے اور دبائیں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہی مشکل ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض طوقہ اللہ یوم القیامت بسبع ارضین. جو آدمی دنیا میں ظالمانہ طور پر کسی انسان کی ایک بالشت زمین بھی دبائے گا تو قیامت کے دن 70 زمینیں طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. اور کتنا بوجھ ہوگا 70 زمینوں کا کہ پھر گردن اٹھانے کے لائق وہ نہیں رہے گا اور اس بوجھ سے مرا جا رہا ہوگا. دنیا میں اس نے اپنا رقبہ بڑھا کے کیا کر لیا؟ یہی تو ہوا کہ کچھ دن تک وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں زیادہ زمین کا مالک بن گیا، اس سے زیادہ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کھیتی کر لی ہو اور کچھ فائدہ ہو گیا ہو، لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی. آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو انسان کو دن میں تارے دکھائی دینے لگیں گے اور جواب دہی مشکل ہو جائے گی. تو یہ وہ ہدایات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمائی، اور اس کو نقل کرنے والے صحابی سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے انسان اگر رحمت الہیہ میں نہانا چاہتا ہے اور اللہ کی نگاہ رحمت سے محرومی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ان چاروں اعمال بد سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ان میں سے کوئی عمل بھی اگر انسان سے سرزد ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق نہیں بن پائے گا. باری تعالی ہم سب کو ان ہدایات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.